بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی ٹیچر سیدہ شمال رباب رضوی حج حصہ دوم کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے حج کے بارے میں، یعنی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت تو ہم اور تعارف تو ہم پڑھ چکے۔ آج اس کی فرضیت اور اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ حج کی ہماری فرضیت ہوگی۔ میں اس لیے آپ کے سامنے اسکرین کو واضح کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر اسکرین شاٹ لینے ہوں تو بھی آپ اس کے اسکرین شاٹس لے لیں۔ ویسے تو میں PDF آپ کو ارسال کرتی ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں حج کی فرضیت سے۔ جیسے کہ آپ سب پچھلے ہم درس میں بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ ان ارکان کو اسلام کے 5 ستونوں میں سے بھی کہا جاتا ہے نا۔ قرآن و سنت، تاریخ اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے حج پر عمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے جیسی اہم عبادت ہے حج۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں جو خداوند کریم فرما رہا ہے، خدا کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے، یعنی خدا کے لیے ہے، جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ یعنی حج کس کے لیے؟ آپ جب حج کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر عرض کی تو فرمایا حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا، اس لیے تم حج کرو۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا، یعنی وہ فرض حج نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ بارہ یعنی تیسری بار یہی سوال کیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا سنو، آگے نہ پوچھو۔ لیکن ہماری امت نے نہ اس وقت اس بات پہ عمل کیا، نہ آج عمل کرتے ہیں، اپنی طرف سے اسلام میں نئے کہانیاں اور نئے شرائط پیدا کر لیتے ہیں۔ فرضیت کی جو شرائط ہیں کیا ہیں بھائی؟ فرض ہونے کی فرضیت کی شرائط، سب سے پہلے تو فرضیت حج کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام و باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ اچھا، یہ تو ایک مائنر سا انٹروڈکشن تھا، اب تفصیلی اس کی جو ہے ہم آگے گفتگو کی جو ہے آپ کو بیان فرماتے ہیں۔ حج فرض ہونے کی مخصوص شرطیں جن میں سے جب تک وہ سب نہ پائے جائیں تو حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلی شرط جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اسلام۔ اب اس کو تفصیل سے آپ سے پہلے بلٹ پوائنٹس تھے، اب ہم تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ آپ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے بات۔ اسلام، حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے اگر استطاعت تھی، مگر مسلمان نے وہ مسلمان تھا اور اس کے بعد استطاعت بھی تھی مگر وہ حج نہیں کیا اس نے، اور وہ پھر فقیر ہو گیا، مانے غریب ہو گیا، کبھی لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا فقیر ہونے کے بعد بھی۔ یعنی جیسے ہماری قضا نماز کی شرط ہوتی ہے نا کہ ہم نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی، فجر کی سو گئے تو ظہر میں پڑھتے ہیں قضا، اسی طرح ظہر کی کہیں باہر نہیں پڑھ سکی تو ہم قضا پڑھتے ہیں۔ تو جس وقت اس کے پاس استطاعت تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، اس نے حج نہیں کیا تو اب
وہ غریب ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر وہ قرض باقی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو نقطہ ہے اس کا ہے دارالحرب. یہ تھوڑا سمجھنے کا نقطہ ہے, اس کو ذرا غور فرمائیے گا. میں نے ایکسپلینیشن یہاں لکھ بھی دی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا آپ کو واضح کرتی چلوں. دارالحرب سے کیا مراد ہے؟ دارالحرب سے مراد ہے اسلام مخالف ممالک. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے غیر اسلامی ممالک. ایک تو ہوتا ہے غیر اسلامی ممالک جو اسلام مخالف نہیں ہوتے, ایک ہوتا ہے جو اسلام مخالف ہے, جسٹ لائک ہندوستان ہے. ہندوستان کیا ہے؟ وہ اسلام مخالف مملکت ہے. ٹھیک ہے, غیر اسلامی تو ہے سو ہے لیکن وہ اسلام کی دشمن بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے غیر اسلامی مملکت ہے, بہت سارے ممالک ہیں جو اسلامی مملکت نہیں ہیں لیکن وہ جو ہے مخالف نہیں ہے اسلام کے. ٹھیک ہے. جیسے ایک مثال کی بات ہے, بظاہر مخالف نہیں کہہ سکتے ہیں, اس طرح یہ جملہ بھی بہتر ہے. پھر مقام جنگ, جو مقام جنگ میں لوگ ہوتے ہیں یا جنگ کا مقام جہاں ہوتا ہے وہاں, اس کو بھی آپ دارالحرب کہہ سکتے ہیں. پھر کیا ہے؟ وہ ملک جہاں مسلمان مذہبی ارکان ادا کرنے سے مجبور ہوں. یعنی وہی پھر بات آ جاتی ہے ہندوستان کی مثال. کیا آپ عید قربان پہ قربانی گائے کی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہاں پہ جنگ و جدل شروع ہو جائے گی, مار پیٹ شروع ہو جائے گی. اسی طرح کیا ہے, آپ اپنا ایک اسلام کا مذہبی جو سب سے اہم ترین فریضہ ہے اس کو نہیں ادا کر پاتے. پھر وہ ملک جس میں کافروں کی حکومت اور مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے سے روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وہی پوائنٹ ہے لیکن نا تھوڑا سا کیا ہے اس میں بالکل وہاں پہ کیا تھا, آپ پہلے میں مجبور ہوں یعنی کر نہ سکتے ہو لیکن چھپن چھپائی میں آپ کر جائیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہے, بالکل منع ہو, آپ کر ہی نہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. کچھ ممالک ایسے بھی ہوتے ہیں. اب پھر اس کے بعد کیا ہے, اگر دارالحرب میں ہوں اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا. اگر اس تک اسلام کی تعلیم نہ پہنچ سکی تو حج فرض نہیں ہے. اب اس چیز کو تھوڑا غور فرما لیجیے گا. کیسے؟ جیسے غیر اسلامی مملکت میں رہ رہا ہو اور اس تک اسلامی تعلیمات پہنچ ہی نہ سکی ہوں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں کہ بھئی حج ایک فریضہ ہے, اس کے ارکان کیا ہیں, اسے کس طرح ادا کرنا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس صورت میں اس پہ حج کی معافی, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. پھر تیسرا پوائنٹ ہے بلوغت. حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے, نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا. اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح تو ہے مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا. نفلی سے مراد کیا ہے؟ نفل والا. ٹھیک ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اس حج کو اس کے فرض حج میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. پھر ہے عقل. صرف عاقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے, مجنون پر نہیں. مجنون سے مراد پاگل یا بے عقل. بے عقل سے مراد وہ نہیں جیسے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مراد یعنی وہ بے عقل جو بالکل ہی جس کو پتہ ہی نہ ہو نا, آپ عام لفظوں میں دیوانہ کہہ لیجئے. ٹھیک ہے. آزاد. آزاد سے مراد یہ غلام یا باندی پر حج فرض نہیں ہے اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ وہی والی بات ہو گئی جو بالغ پر ہے. اگر مالک نے آزاد کر دیا, اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائے جائیں تو اس پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا کیونکہ اب وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جناب علی آپ کا کیا ہے, بدنی استطاعت. بدن سلامت ہو, نابینا, اپاہج, فالج زدہ یا ایسا بوڑھا جو خود سے چل نہ سکتا ہو, سواری پہ خود سے بیٹھ نہ سکتا ہو, اس پہ حج فرض نہیں ہے. اگر تندرستی کی حالت میں حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا, بعد میں بدنی استطاعت ختم ہوئی تب بھی حج کا فرض باقی ہے. اب اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. حج بدل وہ ہوتا ہے جو کوئی انسان کسی کے بدلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا 7واں پوائنٹ ہے مالی استطاعت. ذاتی طور پر اتنا مالدار ہو کہ آنے اور جانے کے اخراجات پورے کر سکے اور یہ مال اس کی عام ضرورت سے زائد ہو. وقت
اوپر مندرجہ شرائط حج کے مہینوں میں پوری ہوں تبھی حج فرض ہوگا۔ اگر حج کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے غریب ہو گیا، مر گیا، اپاہج ہو گیا تو اس پہ حج فرض نہ رہا۔ اگر مرنے سے پہلے مرتد ہوا پھر اسلام قبول کیا تو شرائط حج پوری ہونے پر حج فرض ہوگا۔ دوران حج ایسی غلطی کی جس سے حج فاسد ہو گیا تو اب بھی فرض جو حج ہے وہ فرض ہے، دوبارہ درست طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ اس چیز کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے دوبارہ سے، اس آخری پوائنٹ کو نا۔ اگر مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا پھر دوبارہ اسلام قبول کیا تو شرائط پوری ہونے پر حج فرض ہوگا۔ یعنی اگر وہ پہلے حج کر چکا ہے، وہ مرتد ہو گیا تھا، پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا تو اس کا وہ جو پہلا حج تھا وہ ختم، اب اسے دوبارہ سے نیا حج کرنا ہے۔ پھر دوسری کیا شرائط ہے؟ دوران حج اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کا حج فاسد مطلب خراب ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، مطلب باطل ہو جاتا ہے، تو اب بھی آپ پہ حج فرض ہے، آپ دوبارہ درست طریقے سے حج کریں گے۔ آپ کو دوبارہ حج کے لیے سرزمین حج یعنی سرزمین مکہ پہ جانا پڑے گا۔ اب جو ہے اس کی آپ کو ہم بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن میں حج سے متعلق متعدد آیات موجود ہیں۔ قرآن نے حج کو استطاعت رکھنے والے افراد کا وظیفہ قرار دیا ہے اور اسے ایک عظیم اسلامی شعائر کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27 کے مطابق خدا کی طرف سے حج کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مامور ہوئے تھے۔ قرآن میں حج کو ایک ایسی عبادت میں سے شمار کیا ہے جس کے انجام دینے کا ایک معین اور مشخص وقت ہے۔ اسی طرح قرآن میں حج برگزار ہونے والے مہینوں کے معین مشخص ہونے پر بھی تصریح کی گئی ہے۔ اس طرح زمانے جاہلیت میں حرام مہینوں کو تغیر دینے اور حج کے مناسک کو پہلے یا بعد میں انجام دینے کے رسم و رواج کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حج میں تفصیلاً یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ قرآن کی بعض آیتوں میں حج کے مناسک اور اس کے فقہی اور اخلاقی احکام کی طرف اشارہ کیا۔ ان مناسک اور احکام میں منجملہ مجاوران حرم اور مکہ میں رہنے والوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں پر حج تمتع کا واجب ہونا، مشعر الحرام اور عرفات میں خاص آداب کے تحت وقوف کرنا، قربانی سے متعلق احکام اور حج کے دوران شکایت کرنے کا حکم، وجوب طواف خانہ خدا اور سعی میان صفا و مروہ، قربانی سے پہلے تقصیر کا جائز نہ ہونا، حج کے دوران کسب و تجارت کا جائز ہونا، اسی طرح زمانہ جاہلیت کے بعض رسوم و رواج کی مخالفت وغیرہ شامل ہے۔ یہ قرآن کی کچھ آیتوں کے میں آپ کو جو تراجم ہیں یا مفہوم ہے اس کے نچوڑ کو بلٹ پوائنٹس میں کر کے بتا رہی ہوں، کیونکہ تفصیل میں جائیں گے تو ہمارا ٹاپک بہت لیندی ہو جائے گا۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل میں 9150 سے زیادہ احادیث حج کی اہمیت اور اس کے احکام سے متعلق نقل ہوئی ہیں۔ یہ بات خود اسلام میں حج کی اہمیت اور اس کے احکام کی فراوانی اور پیچیدگی کی دلیل ہے۔ احادیث میں حج کو روزے اور جہاد سے افضل قرار دیا گیا، بلکہ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادتوں سے افضل شمار کیا گیا۔ حج کے مناسک میں بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں۔ اسرار کا مطلب راز اور فوائد نا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حاجی خدا کا مہمان ہے، اگر وہ کچھ طلب کرے تو وہ اسے عطا کرتا ہے نا، جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اگر حاجی کسی کی شفاعت کرے تو خدا اسے قبول کرتا ہے، اگر مانگنے سے باز رہے تو خود خدا اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت حاجی مینا میں پہنچ جاتے ہیں تو ایک منادی خدا کی طرف سے ندا دیتا ہے، اگر میری رضائیت کے خواہاں ہو تو میں راضی ہوں۔ احادیث میں حج کو دین اسلام کے ارکان، بہترین کام اور سب سے اہم واجبات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ کتنی اہم فضیلتیں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے حج کو ناتوان افراد کا جہاد قرار دیا ہے اور اپنی وصیتوں میں حج کے فوائد میں سب سے کم فائدے کو گناہوں کی بخشش قرار دیا ہے۔ احادیث میں حج واجب ہونے کے بعد
حج بجا لانا یا اسے مؤخر کرنے کی مذمت دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے منفی اثرات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ احادیث میں حج کی اتنی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ مسلمان حکمران کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر لوگ حج کے فریضے پر عمل نہ کریں تو انہیں اس کام پہ مجبور کیا جائے، اور ضرورت پڑنے پر ان کے سفر کے اخراجات بھی بیت المال سے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال حکومت پاکستان قرآن اندازی کے ذریعے بہت سارے افراد کو اپنے خرچے میں سے حج پہ روانہ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ حج قرآن اندازی میں حصہ لیتے ہیں جو بیت المال کی جانب سے انہیں حج کرایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بالکل مفت ہو جاتا ہے، البتہ کچھ ایسی سہولتیں ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ وہ مستفید ہو جاتے ہیں اور ایک غریب انسان پرسکون طریقے سے حج کے فریضے کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح اب ہم بات کریں گے حج کے فلسفے پہ۔ آخر حج کا فلسفہ کیا ہے بھائی؟ متعدد احادیث میں حج کے واجب ہونے کی جو ہے حکمت اور فلسفے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے مختلف موارد میں ان حکمتوں میں سے بعض کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ منجملہ ان میں خدا کی عظمت اور بزرگی کے مقابلے میں مسلمانوں کا تواضع، تکبر سے دوری، سفر کی سختیوں کے ذریعے بندگان خدا کی آزمائش، مسلمانوں کا اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہونا، خدا کے تقرب اور رحمت سے نزدیک ہونا وغیرہ ہے۔ یہ سب پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نوٹ فرمائیں کتنے اہم ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حج کو دین اسلام کی پائیداری کا عامل قرار دیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مسلمانوں کا دنیا کے مختلف حصوں سے آ کر مکہ میں جمع ہونا، ان کا ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت، مختلف تجارتی فوائد سے بہرہ مند ہونا، دینی احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آگاہی کو منجملہ تشریح حج کی حکمتوں میں شمار فرماتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام خدا کے مہمان خانے میں داخل ہونا، گناہوں سے توبہ اور استغفار، جسم کو نفسانی خواہشات سے دور رکھنا، سنگ دلی اور ناامیدی سے رہائی، لوگوں کی حاجتوں کا پورا کرنا، لوگوں کا حج کی اقتصادی اور تجارتی فوائد سے بہرہ مند ہونا اور لوگوں کا دینی معارف سے آشنائی کو حج کے واجب ہونے کی علت اور فلسفے میں شمار فرماتے ہیں۔ یعنی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ بہت غور و غوض سے پڑھیے گا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب کیا ہے سفر حج کے آداب؟ سفر حج کے آداب، جس طرح ہم عام زندگی میں کام کرتے ہیں، حد یہ ہے کہ خداوند کریم نے اسلام نے ہمیں کھانا کھانے تک کے آداب بتائے ہیں، تو حج خداوند کریم کی سب سے بلند ترین عبادت ہے، تو ایسا کیسے ہوتا کہ اس کے کوئی آداب نہ ہوتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی جانب سے سفر حج کے بہت سارے آداب نقل ہوئے ہیں۔ گزشتہ گناہوں سے توبہ، آنے والی زندگی میں گناہ، خدا کی نافرمانی سے پرہیز اور حلم و بردباری، بیوی بچوں سے نیک سلوک، سفر حج کے مخارج میں کشادہ دلی کا مظاہرہ اور حج کے دوران خرید و فروش میں سودے بازی سے پرہیز، پورے سفر میں بیہودہ باتوں سے پرہیز اور مستحقین کو کھانا کھلانا وغیرہ اس سفر کے آداب میں سے۔ احادیث میں حج کے ثواب اور خدا کی معرفت کو اخلاص اور ہر قسم کی ریاکاری سے پرہیز کرنے کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ پھر اس کے احکام ہیں کچھ نا، احکام سے مراد جو مسائل ہوتے ہیں وہ، جس شخص کے پاس حج کے اخراجات پورے ہونے کی جو ہے نا حد تک مال موجود ہے لیکن اسی مقدار میں وہ مقروض بھی ہے، تو اس شخص پر حج واجب نہیں ہے۔ یعنی بعض مراجع فرماتے ہیں کہ صورت میں قرض واپس کرنے کی مدت معین ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں صورتوں میں حج اس کی گردن سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ اپنا قرض اتارے، پھر وہ حج کے لیے اگر دوبارہ اس کے بعد پیسہ جمع ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو حج معاف ہے۔ حج انجام دینے کی خاطر قرض لینا واجب نہیں ہے، مطلب قرض کے پیسوں سے حج نہیں ہو سکتا۔ عورت پر حج واجب ہونے میں جو آپ کا محرم ہوتا ہے اس کا ساتھ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن کچھ مسالک میں ایسا ہے کہ لازم ہے، مگر شرط کیا ہے؟ مگر یہ کہ اس کا حج ڈر اور خوف کی وجہ سے محرم کے ساتھ ہونے پر موقوف ہو، یعنی وہ اکیلے جانے سے ڈر رہی ہو، پریشان ہو، تو اس صورت میں محرم ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص احرام باندھنے اور حرم میں داخل ہونے کے بعد مر جائے
تو گویا اس نے حج مکمل انجام دیا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھے گا. ٹھیک ہے. حج واجب ہونے کے بعد اگر اسی سال اسے انجام نہ دیا جائے تو اسے حج مستقر کہا جاتا ہے، اور اس شخص پر اسے انجام دینا واجب ہے، اگرچہ اس وقت اس میں حج واجب ہونے کی شرائط موجود نہ بھی ہوں. چنانچہ اس نے اپنی زندگی میں حج انجام نہ دیا تو واجب ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جانب سے حج بجا لائے. ایسے حج کے اخراجات کو میت کے اصل مال سے ادا کیا جائے گا، نہ کہ ثلث مال سے، یعنی مال کے تیسرے حصے سے. اصلی جو اس کا پیسہ ہے اسی سے ادا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے حج صحیح ہونے کی شرائط. کیونکہ عبادات میں بہت ساری کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں تو ان کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہونا، حج کے اعمال خود شخص انجام دے. عورتوں کے مستحب حج کے حوالے سے شوہر کی اجازت، حج کے لیے احرام، حرام مہینوں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج میں باندھنا اس کی صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ہے. جو شخص حج تمتع بجلانا چاہتا ہے اس پہ واجب ہے کہ اس کا عمرہ حج کے مہینوں میں ہی انجام دیا جائے، اور عمرہ تمتع کا حج کے مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں انجام دینا صحیح نہیں ہے. اسی بنا پر عمرہ تمتع اور حج کا احرام 10 ذی الحجہ کے بعد واقع ہو تو صحیح نہیں ہے. حتیٰ ان افراد کے نزدیک بھی جو پورے ذی الحجہ کو حج کا مہینہ قرار دیتے ہیں صحیح نہیں ہے. بس جس شخص پر حج واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہو تو خود سے بجا لانا ضروری ہے، اور اس کی جانب سے کسی اور کا بجا لانا کافی نہیں ہے. اچھا، ایک اور کیا ہے، نظر اور اس جیسے دوسرے اسباب جیسے عہد اور قسم کے ذریعے بھی حج واجب ہو جاتا ہے. جس طرح حج واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ آزاد اور عورتوں کے لیے شوہر کی اجازت شرط ہے، اسی طرح نظر اور قسم کے صحیح ہونے کے لیے بھی ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پھر کیا ہے اقسام. حج کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے حج قران، کاف کے نیچے زیر ہے، جس سے میں نے اس لیے آپ کو واضح کر دیا یہ نہ ہو کہ آپ اس کو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ حجے سیم ٹو سیم ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، لبیک بحج عمرہ کہہ کر عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. پھر مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد حلق یا قصر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حجاج کو بدستور احرام ہی میں رہنا ہوگا. پھر 10ویں 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام کھول سکتے ہیں. نیز حج قرا کرنے والے حجاج عمرے کے لیے دوبارہ طواف و سعی نہیں کریں گے، بلکہ حجاج کا طواف و سعی کافی ہوگی. جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا، تمہارا کعبے کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی حج و عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے. احناف کے نزدیک حج قران سب سے افضل حج ہے. جو ہے قران کرنے والا جو ہوتا ہے حاجی ہے اسے قارن کہلاتا ہے. وہ قارن. احناف کون ہے؟ فقہ حنفیہ سے تعلق رکھنے والے. اچھا جی، حج تمتع یہ حج محض آفاقی حدود میقات سے باہر رہنے والے جو ہے ادا کر سکتے ہیں. یہ میقات اور میقات سے باہر رہنے والے یہ سب ڈیٹیل میں آپ کو ابھی ہمارا انشاءاللہ جو نیکسٹ لیسن ہوگا اس میں ہوگی. یہ جو ہے اس میں حجاج ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمرے کی نیت کرتے ہیں، پھر میقات سے لبیک بعمرہ کہہ کر احرام باندھ لیتے ہیں اور مکہ روانہ ہو جاتے ہیں. فقہ جعفریہ کے مطابق اس سفر میں عازمین حج مرد مکہ پہنچنے تک آسمان کے سائے کے علاوہ کسی سایہ دار چیز مثلا چھت یا گاڑیوں کے چھت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے. اگر کسی مجبوری کے بغیر کوئی حاجی مرد بیٹھ جائے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا. مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کرنے اور حلق و قصر کے بعد احرام کھول سکتے ہیں. پھر ایام حج یعنی 8 ذی الحجہ یا اس سے قبل احرام پہنتے ہیں. پھر حج کے تمام مناسک و وقوف عرفہ، طواف افاضہ اور
سعی وغیرہ مکمل کرتے ہیں. جو یہ حج کرے وہ حاجی متمتع کہلاتا ہے. حج تمتع حنابلہ اور شیعہ کے نزدیک سب سے افضل حج ہے. حج تمتع درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک ہی سال کے ماہ حج، مطلب ایک ہی سال کے ماہ حج نیز ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج ادا کرے، مطلب ایک ہی دفعہ میں ہو. یہ نہ ہو کہ ایک سال حج کر لے ایک سال عمرہ کر لے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کا حج ہے افراد. اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے. عازمین حج اس میں لبیک بحج کہہ کر صرف حج کا احرام باندھتے ہیں. پھر مکہ پہنچ کر طواف قدوم کیا جاتا ہے اور حج کے وقت تک حجاج حالت احرام ہی میں رہتے ہیں. پھر وہ حج کے جملہ مناسک مکمل کرنے کے بعد ہی احرام کھولتے ہیں. اہل مکہ اور جو حل یعنی مقامات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے باشندے حلی یعنی جو حل کے لوگ رہنے والے ہیں انہیں حلی کہتے ہیں، عموماً حج افراد کرتے ہیں. دوسرے ممالک سے آنے والے عازمین آفاقی بھی حج افراد کر سکتے ہیں. حج افراد شافعیہ اور مالکیہ کے یہاں سب سے افضل حج شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد ہی کیا تھا. حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں. اچھا یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا، مفرد کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے. ہم نیکسٹ اپنا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں آپ کو اس لفظ کی بہت ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. آپ کا سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے.